ملتان میں تعزیہ داری پچھلے کئی سو سالوں سے جاری ہے۔ ملتان اور چنیوٹ کے بڑھئی بہت معروف ہیں جنہوں نے اپنے اس ہنر کا آغاز معز الدولہ حاکم بغداد کے دور میں 945 ہجری میں کیا۔ تعزیہ داری کی رسم اس علاقے میں تب شروع ہوئی جب سلاطین عثمانی اور شاہان ایران کے درمیان جنگوں کا آغاز ہوا اور کربلا کے مقام پر ترکوں نے قبضہ کر لیا، جس کے بعد زائرین وہاں نہیں جا سکتے تھے، سو ارد گرد کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کا حل یوں نکالا کہ انہوں نے ایام عزا میں حضرت امام حسین کے روضے کی شکل کی شبیہ بنانا شروع کر دی، جس کو تعزیہ کا نام دیا گیا۔ ملتان میں 1865 میں انگریز نے تعزیوں کے لیے لائسنس جاری کیے۔ آغاز میں صرف اہل تشیع ملتان سے تعزیے کے جلوس نکالتے تھے، پھر انگریز حکمرانوں کے کہنے پر ہندوؤں نے بھی ان کی مخالفت شروع کر دی تو اہل سنت نے اہل تشیع کے ساتھ مل کر تعزیے نکالنا شروع کیے۔ رواداری کا ایک ماحول بنا اور ثبوت یہ ہے کہ آج ملتان میں تعزیوں کے سب سے زیادہ لائسنس اہل تشیع کی بجائے اہل سنت کے پاس ہیں، اور روایت ہے کہ ملتان میں سب سے پہلا تعزیہ ملتان کی قدیمی امام بارگاہ آستانہ لال شاہ سے نکالا گیا تھا۔ یہ وہی دور ہے جب 1840 میں دیوان ساون مل کی اجازت سے عزاداری شروع ہوئی تو حضرت لال شاہ نے ملتان کی موجودہ تاریخ کا سب سے پہلا ماتمی جلوس نکالا، لیکن گردیزی خاندان کے بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا تعزیہ حضرت شاہ گردیز نے نکالا تھا، شاہ گردیز سے برآمد ہوا تھا، کیونکہ آج بھی شاہ گردیز کی امام بارگاہ میں 10 محرم کی صبح اذان علی اکبر کی مجلس کے بعد تعزیہ دفن کیا جاتا ہے، جس سے ان کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ سب سے پہلا تعزیہ شاہ یوسف گردیز سے برآمد ہوا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے تعزیے ہیں جن میں استاد شاگرد کے تعزیے کی ایک الگ تاریخ ہے۔